الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات، ماہ جمادی اولیٰ جس میں ایک عابد اور ایک عابدہ کا ذکر ہو رہا ہے. عابد وہ کہ جو سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی جس کا نام نامی امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد کے نام پر علی رکھا، جن کے القاب زین العابدین، سید سجاد اور عابد یہ ہمارے چوتھے امام کے القاب ہیں. اور دوسرے عابدہ وہ عابدہ جو ام الائمہ ہے، جو ام الائمہ کے لقب سے پہچانی جاتی ہیں، جو بذات الرسول ہیں، جو مادر حسنین ہیں، جو شریک حیات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. ظاہر ہے کہ تاریخ اور روایات یہ مختلف ہے. ہم تک کہ جو تاریخ پہنچی، روایات پہنچی، یہ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے پہنچی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معجزہ ہے کہ جو ہماری تاریخ اور ائمہ کے حالات محفوظ رہے اور آج ہم تک کے پہنچے. ورنہ جہاں تک کہ اختلافات کا مسئلہ ہے تو آج تک مسلمان یہ طے نہیں کر سکا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے اور وفات کی تاریخ کیا ہے. تو جب عالم اسلام مسلمان کلمہ پڑھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کا تعین نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی کے سلسلے میں مسلمان کیسے تاریخوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے. لیکن جو بھی روایات ہیں اور روایات ہمارے علماء کو ملی، کتابوں میں ان سب کو جمع کر دیا. لہذا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ، شہادت کی تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن معتبر ترین جو روایات ہیں وہ دو کو اختیار کیا گیا. ایک روایت میں 75 دن کا ذکر آیا ہے اور ایک روایت میں 3 جمادی الثانی کا ذکر آیا ہے. 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری اور دوسری روایت 75 دن کی. لہذا ایران میں، عراق میں اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں، وہ ان ایام میں ایام فاطمی کے نام سے ان دنوں میں یادگار فاطمہ زہرا کو مناتے ہیں. لہذا ہندوستان میں خاص طور سے لکھنؤ کی سرزمین پر 3 جمادی الثانی یہ زیادہ مشہور و معروف تھی اور معصومہ کی شہادت
3 جمادی الثانیہ کو منائی جاتی تھی، لیکن اب اس تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے 75 دن والی روایت کے لحاظ سے 13 جمادی اولیٰ کو بھی معصومہ کی یوم شہادت اور یوم غم منایا جاتا ہے۔ لہذا اس مہینے کی جو رویت کا اعلان ہوا وہ 30 کے لحاظ سے، لہذا 30 کی رویت کے لحاظ سے کل 13 تاریخ تھی، تو یہ 13 تاریخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 75 دن قرار پاتے ہیں۔ لہذا ان ایام معصومہ کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا اور مختلف مقامات پر معصومہ کے سلسلے میں مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ تو یہ ام الائمہ، مادر حسنین، سردار جوانان اہل جنت کی ماں، جن کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ سردار نساء العالمین ہے، سیدت نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا ذکر کیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جناب مریم کا تذکرہ کیا ہے۔ جس وقت جناب مریم محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ملائکہ جناب مریم سے خطاب کرتے تھے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاک رکھا ہے اور تمہارا انتخاب عالمین کی عورتوں پر ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میری جد ماجدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اس وقت بھی ملائکہ نازل ہوتے تھے، اس لیے کہ معصومہ کے القابات میں ایک ہے محدثہ، جن سے ملائکہ ہم کلام ہوتے تھے۔ طاہرہ، بطول، عذرا، انسیہ، حوریہ، یہ تمام القابات شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے ہیں، تو لہذا ایک لقب ہے محدثہ۔ آپ سے ملائکہ ہم کلام ہوتے تھے، تو لہذا جس وقت شہزادی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ملائکہ آتے تھے اور آ کر آواز دیتے تھے یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک رکھا ہے اور آپ کا انتخاب عالمین کی عورتوں پر کیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو جملے جناب مریم کے لیے وہی جملے شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے ملائکہ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے، لیکن معصومہ کی شان میں پیغمبر نے اس بات کی وضاحت فرمائی، کہا کہ مریم اپنے زمانے کی خاتون میں منتخب بیوی تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ اولین اور آخرین کی عورتوں میں منتخب کی گئی ہیں، اور تمام کائنات کی عورتوں کی اللہ نے انہیں سردار بنایا ہے۔ عزیزوں، یہ معصومہ جن کا کردار تمام کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل، جس طرح سے پیغمبر کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے قابل اتباع، اسی طرح سے فاطمہ زہرا کی سیرت تمام مسلمان خواتین کے لیے نمونہ عمل اور قابل اتباع، اس لیے کہ پیغمبر نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما کر بتا دیا کہ دیکھو اگر جز کو پہچاننا ہے تو پہلے کل کو دیکھ لینا، اگر تم نے کل کو پہچان لیا تو جز بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ رسول ہے تو یہ رسالت کا جز، اگر یہ نبی ہے
تو یہ نبوت کا جز، اگر یہ رحمت للعالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا، اگر یہ خلق عظیم ہے تو یہ خلق عظیم کا جز۔ تو لہذا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جزو رسالت بضعۃ الرسول ہیں، لہذا جس طرح سے رسول کا اتباع مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب، اسی طرح سے خواتین کے لیے معصومہ کا اتباع اور ان کی سیرت نمونۂ عمل۔ اور ظاہر کہ نمونہ خواتین کی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ 3 شعبے خاص طور سے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے زوجہ کی حیثیت سے، تیسرے ماں کی حیثیت سے۔ اور یہ تینوں کیریکٹر، تینوں کردار فاطمہ زہرا کی زندگی میں یکجا ہو گئے اور ایک ہی جگہ ہم کو ملتے ہیں۔ اگر بحیثیت بیٹی کے معصومہ کا کردار دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو تاریخ کے صفحات میں مل جائے گا کہ شہزادی نے بحیثیت بیٹی کے کس طرح سے زندگی گزاری۔ اگر زوجہ کی حیثیت سے کردار شہزادی دیکھنا ہے تو معصومہ کا کردار بحیثیت شریک حیات کے بھی تاریخ کے صفحات پر آپ کو مل جائے گا۔ اگر بحیثیت ماں کے دیکھنا ہے کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے تو فاطمہ زہرا کا کردار آپ کو بحیثیت ماں کے بھی تاریخ کے صفحات پر مل جائے گا۔ تو لہذا فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی زندگی، ان کی حیات طیبہ بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت زوجہ کے اور بحیثیت ماں کے نمونۂ عمل تمام خواتین کے لیے قیامت تک کے ہے۔ اور اس شہزادی کو ام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، جو 9 یعنی 11 اماموں کی ماں ہیں، 11 اماموں کی ماں۔ اور کل کی تاریخ جو آ رہی ہے یہ ان کے فرزند علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ ہمارا آپ کا چوتھا امام جن کا نام نامی علی، امام حسین علیہ السلام کے فرزند، اور امام حسین علیہ السلام نے تقریباً اپنے فرزندوں کا نام علی رکھا، بیٹیوں کا نام فاطمہ اور بیٹوں کا نام علی، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، ایک یہ علی ابن الحسین علیہ السلام۔ تو لہذا کل ہمارے آپ کے چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، 15 جمادی اولیٰ سن 38 ہجری۔ یہ سن 38 ہجری وہ زمانہ ہے جب ہمارا آپ کا پہلا امام خلافت ظاہری پر تھا۔ اس وقت ہمارا یہ چوتھا امام مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کی حیات جو سن 95 ہجری تک ہے، 22 سال کے کربلا کے میدان میں تھے۔ واقعات کربلا کے بعد تبلیغ کربلا انجام دیتے رہے اور عبادت کے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ لہذا ہمارے چوتھے امام کی سیرت عزاداری کے لحاظ سے بھی کہ عزا کیسے کی جائے اور عبادت اللہ کی کیسے کی جائے، یہ دونوں نمونے چوتھے امام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ اور سب سے بہترین تحفہ جو ہمارے آپ کے چوتھے امام کا ہم تک کے پہنچا ہے، جو بہت ہی معتبر ترین ہے، وہ ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، جو ہمارے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جو مختلف مواقع پر آپ تلاوت کرتے تھے۔ روزانہ کی دعائیں، ختم قرآن کی دعا، پہلی رمضان مبارک کی دعا، رمضان مبارک کے آخری کی دعا، روز جمعہ کی دعا، عیدین کی دعائیں، مختلف مواقع، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو بہترین تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم اپنے چوتھے امام علیہ السلام کی یاد محفل کے ذریعے سے منائیں، نظر کے ذریعے سے منائیں، اور ان کی یاد کو ہم ان کے اس صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے ان کی یاد کو تازہ رکھیں، اپنی دعاؤں میں ان کی دعاؤں کا ورد کریں، اپنی تعقیبات میں ان کی دعاؤں کا مطالعہ کریں، اور صرف دعائیں پڑھیں نہیں بلکہ اس کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ خداوند عالم ہمیں چوتھے امام کی اس دعا کی کتاب کے ذریعے سے بھی فیض عطا فرما۔ خداوند عالم
تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرِ از پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض سے ادا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم لوگوں کو اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناس و مددگاروں میں فرما۔